بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے اور بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت پائی تھی۔ بعثت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلہ بنی ہاشم کے سامنے اسلام پیش کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے لبیک کہی اور ایمان لے آئے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 برس کی تھی۔ ہجرت کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہی اپنے بستر پر لیٹا کر مدینہ روانہ ہوئے تھے۔ ماں سوائے تبوک کے تمام غزوات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ لڑائی میں بے نظیر شجاعت اور کمال جواں نمردی کا ثبوت دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی آپ ہی کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطوط اور عہد نامے بھی بالعموم آپ ہی لکھا کرتے تھے۔ پہلے 3 خلیفہ کے زمانے میں آپ کو مشبر خاص کا درجہ حاصل رہا اور ہر اہم کام آپ ہی کی رائے سے انجام پاتا تھا۔ انتخاب۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک کوئی جانشین منتخب نہ ہوا۔ ہر طرف باغیوں کا زمانہ تھا اور مدینہ میں عجیب افراتفری مچی ہوئی تھی۔ انتظام بحال کرنے کے لیے ضروری تھا کہ فوری طور پر خلیفہ کا انتخاب کیا جائے۔ اس لیے انصار و مہاجر بزرگوں نے اکٹھے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ وہ خلافت کا عہدہ قبول کریں۔ آپ نے بار بار انکار کیا لیکن بالآخر مان گئے۔ چنانچہ ذی الحجہ 535 میں عام بیعت ہوئی اور آپ نے مسند خلافت پر قدم رکھا۔ سیرت اور عہد خلافت پر تبصرہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میں سب سے پہلی چیز آپ کی شجاعت ہے۔ سخت سے سخت معرکوں میں بھی آپ ثابت قدم رہے۔ بڑے بڑے جنگوں آپ کے سامنے آنے کی جرأت نہ کرتے تھے۔ آپ کی تلوار کی کاٹ ضرب المثل ہو چکی ہے۔ شجاعت کے علاوہ علم و فضل میں بھی کمال حاصل تھا۔ ایک فقیہ کی حیثیت سے آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ کے خطبات سے کمال کی خوش بیانی اور فصاحت ٹپکتی ہے۔ حدیث مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کا دروازہ ہے۔ آپ کا عہد خلافت سارے کا سارا خانہ جنگیوں میں گزارا، اس لیے آپ کو نظام حکومت کی اصلاح کے لیے بہت کم وقت ملا۔ آپ سے جہاں تک ممکن ہوا اسے بہترین بنانے کی پوری کوشش کی۔ فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کیا، صیغہ مال میں بہت سی اصلاحات کیں جس سے بیت المال کی آمدنی بڑھ گئی۔ اعمال کے اخلاق کی نگرانی خود کرتے اور احتساب فرماتے، خراج کی آمدنی کا نہایت سختی سے حساب لیتے، زمینوں کے حقوق کا خاص خیال رکھتے۔ عدل و انصاف کا رنگ فاروق کے عہد سے کسی طرح کم نہ تھا۔ محکمہ پولیس جس کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی تھی، اس کی تکمیل بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوئی اور ایک باقاعدہ پولیس کے دستہ کا قیام عمل میں آیا جسے شرطہ کہتے تھے۔ اس کے اقرار کو صاحب الشرطہ اس کے فرائض میں حفظ امن
اور جرائم کی روک تھام کے علاوہ منڈیوں کی دیکھ بھال بھی شامل تھی۔ شہادت: خارجی نہروان کی شکست کے بعد خاموش نہ بیٹھے تھے۔ ان کے 3 جانباروں نے فیصلہ کیا کہ ایک دن مقرر کرکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی مصر کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ تینوں اپنے اپنے سفر پر چل پڑے۔ ابن سلجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا ذمہ لیا۔ تینوں نے تجویز کے مطابق ایک ہی دن فجر کی نماز کے وقت وار کیے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار اوچھا پڑا۔ عمر بن العاص نے اس دن اپنی جگہ کسی اور آدمی کو مسجد میں بھیج دیا تھا، چنانچہ ان کی بجائے وہ آدمی قتل ہو گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر آلود خنجر کا کاری زخم لگا، جس کے باعث حملے کے تیسرے روز یعنی 20 رمضان 24 رمضان کو رحلت فرما گئے۔ انتقال سے پہلے تاکید کی کہ میرے قصاص میں صرف قاتل ہی کو قتل کیا جائے، کسی اور مسلمان کا خون نہ بہایا جائے۔